قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا سلیس ترجمہ یہ ہوا، قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے، کیا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ کس پر؟ یعنی تبلیغ و ہدایت کے کام پر جو میں نے تمہیں ہدایت دیا، تبلیغ کیا، تو اس امور تبلیغ و ہدایت پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، مگر اپنے قرابت داروں کی محبت اور مودت چاہتا ہوں۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نبی کے قرابت دار ہیں کون؟ یہ کنہیں قرابت دار کہا جا رہا ہے اور کس کی محبت جو ہے وہ لازم اور واجب قرار دی جا رہی ہے؟ اب اس کا جاننا ضروری ہو گیا۔ تو آئیے وہ حدیث پاک کا پس منظر ہم بیان کریں جس میں اس کا خلاصہ ہو جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام میں کچھ حضرات نے عرض کیا، فداک و امی و ابی یا حبیبی یا رسول اللہ، سرکار یہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو آقا مولا نبی رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اپنی چادر نبوت کو کشادہ کیا اور فرمایا، اے میری لخت جگر فاطمہ، اے میری نور نظر فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، آؤ اور قریب آ جاؤ، مجھ سے قریب تر ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اس کے بعد فرمایا، بیٹا حسن تم بھی آ جاؤ، بیٹے حسین تم بھی آ جاؤ، اور پھر مولا کائنات کی طرف ارشاد فرمایا کہ اے علی تم بھی آؤ سارے لوگ میرے اس چادر میں شامل ہو جاؤ۔ اور جب سب چاروں لوگ شامل ہو گئے اور پانچویں خود میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا کریم نے اپنی چادر نبوت کو کشادہ کیا اور جب ان چاروں کو اپنی آغوش میں اپنی پناہ میں لے لیا تو پھر رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہی میری اہل بیت ہیں۔ اور پھر آگے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے اللہ، اے میرے خالق و مالک، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ جو میری آل ہیں، میری اہل بیت ہیں، ان سے تو میں محبت کرتا ہی ہوں، میرے مالک تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو رب قدیر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنا پیغام بھیجا اور کہا، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے محبوب، تم ان سے محبت کرتے ہو تو یہ میرا بھی تم سے وعدہ ہے کہ جو تمہارے ان اہل بیت سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، جو تمہاری اہل بیت کو چاہے گا میں اس کو چاہوں گا، جو تمہارے قرابت داروں سے محبت رکھے گا میں اس سے محبت کروں گا، جو تمہارے اہل بیت کو، تمہارے قرابت داروں کو چاہے گا میں اس کو چاہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو اب آپ اہل بیت کی شان تو دیکھیں، یہ اہل بیت کون ہیں؟ یہ وہ مقدس اور پاکیزہ لوگ ہیں، یہ وہ مقدس نفوس قدسیاں ہیں کہ جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت فرماتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ ایسے بزرگ و برتر اور عظیم ترین لوگ ہیں، افضل ترین لوگ ہیں کہ اگر کوئی ان کو چاہنے لگتا ہے تو پوری کائنات کا رب اسے چاہتا ہے، اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو پوری کائنات کا خالق و مالک اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ شان اہل بیت ہے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو اب اس آیت کریمہ میں کلیئر ہو گیا کہ جو قرابت دار ہیں وہ میرے آقا کی اہل بیت ہیں، اور اہل بیت میں کون کون ہیں یہ میں نے حدیث کے حوالے سے کلیئر کر دیا۔
بلکہ اس موقع پر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں یوں عرض کیا تھا کہ یہ میرے آقا مولا سرکار اس چادر نبوت میں، اس چادر رحمت میں آقا مجھے بھی تو شامل فرما لیجئے۔ تو اس موقع پر آقا مولا امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا ام سلمہ انت علی مکانک و انت علی الخیر، اے ام سلمہ انت علی مکانک، تم اپنی جگہ پر ہو، و انت علی الخیر، اور تم بھلائی پر ہو۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اے ام سلمہ تمہارا جو مقام ہے، تمہارا جو درجہ اور مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، برقرار ہے۔ اگر تمہیں اس چادر نبوت میں اس مقام پر شامل نہیں کیا گیا، اس چادر میں تمہیں نہیں لیا گیا، تو تمہاری جو عظمت اور فضیلت پہلے سے ہے، تمہاری اس فضیلت میں، اس درجے میں، اس مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو بہرحال حدیث پاک کے حوالے سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ اہل بیت ہیں، اور ان سے محبت کرنے کا حکم ہمیں سرکار نے دیا ہے۔ پہلے تو اللہ نے دیا، اس کے بعد اس کے رسول نے دیا، کیونکہ اللہ اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے، یہ قرآن ہے۔ ابھی یہاں میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، اہل بیت کے تعلق سے میں نے پہلے آیت کریمہ کو ہی تلاوت کیا ہے، پھر آپ قرابت دار کون ہے وہ چیز جو ہے میں نے حدیث کے حوالے سے کلیئر کیا۔ لیکن اہل بیت اور قرابت داروں کے لیے تو اللہ اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ارشاد ربانی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب تم ارشاد فرما دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنے قرابت داروں کی محبت۔